اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہماری بہن صاحبہ ضرور موجود ہے اور ایک ہماری سونیا صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہے، دونوں ہی موجود ہیں. اچھا میری جو وائف ہے وہ خود ایک ورکنگ وومن ہے، وہ مجھے کئی دفعہ کہتی ہیں کہ عورتوں کا رول یہاں پہ ہے ہی نہیں اور ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یقیناً بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے باہر ان سے ہم ان کو آگے نہیں لے کے آتے. تو جب یہ اسی لیے میں نے کہا تھا بیچ میں ایک موضوع آیا ایجنڈا کے اندر، تو میں نے ریکویسٹ کری شابہ بہن سے کہ وہ آگے کچھ اپنا شیئر کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے اپنی ایبلٹی کو استعمال کیا ہے برادری کے مختلف کاموں میں اور اپنے شوہر صاحب کی مدد کر رہے ہیں. اب وہ چاہے تو بتائیں، نہیں چاہے تو نہ بتائیں، لیکن سوشل ورک ضرور بتائیں. آئیے نہیں آپ وہاں آئیے گا. اور سونیا پاٹنا صاحبہ ایک اور ہمارے ماشاءاللہ برادری کے اندر بڑا نام ہے ان کا فیشن ڈیزائننگ کے اندر. تو انہوں نے مجھے مگر کہا تھا کہ آج میں صرف دیکھوں گی کہ یہ بی پی ایس کا کیا ہے، تو چنانچہ ان کو اگلی دفعہ لانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سعید بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پر مدعو کیا. میں اس قابل تو نہیں اپنے آپ کو سمجھتی کہ میں آپ سب ماشاءاللہ پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین جو اور اسپیشلی کراچی میں جو آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اور سوشل ورک کے حوالے سے بھی مدد کرنے کے حوالے سے بھی ہر طرح سے جو آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے اس میں میں کچھ بھی حصہ ڈال سکتی ہوں. لیکن چونکہ سعید بھائی نے یہ کہا اور میں نے اسے یہی کہا تھا، میں نے کہا سعید بھائی آپ تو خود آؤٹ کاسٹ میں سے ہیں. جب رانا نے کام شروع کیا تھا تو جب کیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا کہ رانا کے وقت تو بہت گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن اب تو ماشاءاللہ بہت ساری خواتین ہیں جو اس کام میں بہت آگے نکل چکی ہیں. آج ٹاپک جو مجھے دیا گیا وہ ہے ویمن ایمپاورمنٹ کا. اب ویمن ایمپاورمنٹ ہے تو بہت بڑا لفظ، ڈراؤنا سا بھی ہے، خاص طور پہ مرد حضرات کے لیے بہت ہی ڈراؤنا، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے کہ عورت بھی کچھ کر سکتی ہے علاوہ گھر کی دیکھ بھال کر لے، بچوں کو. کیا الارم ہوگی؟ نہیں. تو تھوڑا سا بہت جلدی سے ہم اس ورڈ کو اینالائز کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ویمن امپاورمنٹ، اس کی میں نے ایک کوشش کر کے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور وہ ہے کہ ٹو ٹرانسفارم یور جنرosity اینڈ نالج انٹو میننگ فل چینج فار کمیونٹیز اینڈ سوسائٹی. اب اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اپنی سخاوت، اپنا علم، ہنر اور وقت، ان سب چیزوں کو معاشرے میں بامقصد تبدیلی لانے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ اتنا ڈراؤنا تو نہ ہوا ہے، تو بہت سیدھی سی بات ہے. لیکن اب وجہ اب یہ ہے کہ یہ کام ہم کیسے کریں، یعنی کہ ہم بامقصد تبدیلی جو لانا چاہتے ہیں تو وہ یہ کام ہم کیسے کریں اور اس میں ہمارا حصہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہمارا حصہ یہ ہو سکتا ہے ٹو پلیس ویمن ایز لیڈرز اینڈ گیو دیم ڈیسیشن میکنگ رولس. سب سے ضروری بات کیا ہوئی؟ ٹو گیو دیم ڈیسیشن میکنگ رولس. کیونکہ جب تک آپ ایک ڈیسیشن میکنگ رول میں ان کو نہیں کھڑا کریں گے تو وہ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ دینے کا، فیصلہ کرنے کا حق دینا ہی سب سے بڑا حق ہے جو کہ آپ نے ان کو دیا. اور جب ایک فیصلہ دینے کا حق کسی کو دیا جاتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر جواب دہ بھی ہوتے ہیں انسان. کیونکہ جب ایک چیز آپ کے انڈر دی جاتی ہے اور آپ اس کے مختار بن جاتے ہیں تو آپ جواب دہ بھی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کو یہ اگر آپ رول دیں گے اس میں سب سے بڑی یہ چیز آپ کو فارغو کرنی پڑے گی، دینی پڑے گی کہ فیصلہ اور وہ خود ہی کریں سب چیزوں کا.
ہے کہ by raising the status of women through education, awareness and training. کیا کیسے جائے؟ اب یہ تو نہیں کہ ایک خاتون جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں، جنہوں نے کبھی کچھ کیا نہیں ہے، تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہے، تو ان کو آپ یہ رول دے دیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو بالکل نہیں یہ سنبھال سکیں گی. تو اب ان کو یہ دینے کے لیے ہمیں پہلے ان کو کیا کچھ سکھانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم، آگہی اور تربیت. جب وہ ٹرین ہو جائیں گی تو آبویسلی وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گی. جیسے کہ آپ ظاہر ہے امپلائی کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، جب سی وی آتی ہے اور انٹرویوز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ شخص اس کام کا اہل ہے بھی یا نہیں. تو یہ بھی ایک کام کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ بھائی یہ کیوں ضروری ہے، وائی؟ اس لیے کہ ہمارے جو ملک کی نصف آبادی ہے وہ عورتوں پہ مشتمل ہے، 51% نیئرلی if I'm not wrong. تو وہ جو 51% ویمن ہیں وہ کیا کریں؟ اب گھر سنبھال لیا انہوں نے، کھانا بنا دیا، بچوں کو سنبھال لیا، ان کی تربیت ہو گئی، ان کی تعلیم ہو گئی، سب کچھ کر لیا. اب اس کے بعد وہ فارغ ہیں. تو اب بجائے اس کے کہ بیٹھ کے گاسپ کریں یا پارلرز میں جا کے اپنا وقت ضائع کریں یا اور اس طرح کے فضول کاموں میں جو کہ کافی پارٹیز میں چلی جائے، تو کیوں نہ تھوڑا سا وقت کو نکال کے، 24 گھنٹے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب نے ان 24 گھنٹوں ہی میں اچیومنٹس کی ہیں. یہ تھوڑے کہ ان کو کوئی 48 گھنٹے دیے گئے تھے ان کاموں کے لیے. تو جو 24 گھنٹے ہیں ان کو ہم بامقصد طریقے سے کیسے استعمال کریں؟ تو بامقصد طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ کام دینا چاہیے. جو خواتین کام کرتی ہیں کسی بھی قسم کا، ان کے گھروں میں جھگڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ سب ان چیزوں کے لیے وقت ضائع کریں. تو ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. پھر یہ ہے کہ اب جب ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ ویمن امپاورمنٹ مینس میننگ فل چینج لانے کے لیے یہ سب کیا جائے، تو اب میننگ فل چینج جو لایا جائے گا وہ جو ہے وہ کیسے، اس ہاؤ یو گیٹ دیٹ، اس میں یوز آف ٹائم اینڈ ریسورسز دے آر ویری امپورٹنٹ. آپ کے پاس وقت تو نکل آیا اور آپ کے پاس ریسورسز اب کون کون سے ہیں. تو اب گھر کی ذمہ داریوں کے بعد بھی جب وہ بہت سارا وقت ہے تو یہ سب کرنے کا، یہ جب سب کام عورتیں کریں گی تو اس کا ایک دیکھا جائے تو ذاتی فائدہ بھی بہت بڑا ہے. اور وہ ذاتی فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ ان کی ہیلتھ اچھی رہے گی، بہت فزیکل اینڈ مینٹل. کیونکہ جب مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے تو آبویسلی فزیکل اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. جب کچھ کام کرنے کو نہیں ہوتا تو کوئی نہ کوئی تکلیف یاد آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو جب وہ خواتین مصروف ہوں گی تو وہ ایک معاشرے کا بہت بہتر حصہ بن سکتی ہیں. ایک اور چیز جو ہوتی ہے فرصت سے جنم لیتی ہے وہ ہے بورڈم. آپ نے کبھی کسی کام کرنے والی عورت، چاہے وہ ایک ملازمہ ہو یا کوئی ہو، اس کو کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں بور ہو رہی ہوں. یہ بورڈم جو ہے یہ بھی ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں کام کم ہوتے ہیں اور فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، فرسٹریشن بھی وہی پڑتی ہے. تو ان سب چیزوں کو بھی آپ سوچیں اگر، تو یہ سب چیزیں ہماری سوسائٹی سے ہٹ سکتی ہیں اگر مصروفیت پڑ جائے کسی بھی چیز میں. اب ہوتا یہ ہے کہ، اور آپ نے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو آئیڈل مائنڈ ہوتا ہے وہ ڈیولز ورک شاپ ہوتا ہے. اب سوشل سرکل بھی بڑھتا ہے، ڈائیورسٹیز ہوتی ہیں، آپ مختلف قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. جیسے میں آج یہاں آئی اور میں نے آج یہ سب تو ماشاء اللہ سب جاننے والی ہیں خواتین، تو ان سب کے کاموں کے بارے میں سنا. تو ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ اب یہ کام جو میں کر رہی ہوں اس کو میں بہتر کیسے بنا سکتی ہوں. مطلب اٹس آلویز اے لرننگ ایکسپیرئنس. دیکھا جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مل کے، ڈپینڈنگ کہ آپ کس فیلڈ کے ہیں اور آپ کی فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ گھر نگلیکٹ ہو جائے گا، بچے نگلیکٹ ہو جائیں گے، تو ایک عمر کا حصہ ایسا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں،
سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے بچے کی وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور اکثر یہ ہے کہ تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں ساتھ چلتی ہیں، لیکن میرے حساب سے تربیت اور تعلیم یہ دو چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ سب سے پہلے تربیت ہوتی ہے۔ تربیت وہ ہوتی ہے جو آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں۔ آج کل آپ کو تعلیم یافتہ لوگ ہر جگہ ملے ہیں، لیکن فقدان کس چیز کا ہے؟ تربیت کا، کیونکہ خواتین نے تربیت دینی چھوڑ دی ہے، وہ اور کاموں میں ملوث ہو گئی ہے جو کہ میرے حساب سے اتنے ضروری نہیں ہیں کہ جن میں وہ اپنا وقت ضائع کریں۔ تو تربیت بچہ پیدا ہوا، اس کے ابھی وہ بیٹھنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، 2 مہینے کا بھی نہیں ہوا، اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون دے دیا، کوئی اور انسٹرومنٹ دے دیا، آئی پیڈ دے دیا، تاکہ وہ مصروف رہیں اور جو گھر کی خاتون ہیں وہ فارغ ہوں، کیونکہ ماشاء اللہ کام کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جن سے اس وقت میں مخاطب ہوں تو ماشاء اللہ سب مخیر حضرات ہیں، سب کے گھروں میں یہ چیزیں ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ابھی سے ہم نے اس کا کچھ نہ کیا تو آگے چل کے ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ بالکل بیکار ہو کے رہ جائے گی۔ اب اس کے بعد آتی ہے کہ جو ماں جو تربیت دیتی ہے اس میں 2 چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں، ایک پرائیورٹیز اور ایک ویلیوز، کہ کیا پرائیورٹیز آپ نے اپنے بچے کو دی ہیں، سکھائی ہیں، کیا بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، یہ بیسکس ہیں، اس میں بیسکس اسلام کے بھی آ جاتے ہیں، اخلاق کے بھی آ جاتے ہیں، ہر قسم کے بیسکس آ جاتے ہیں، اس کی بھی ایک بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو یہ وقت وہاں پہ بھی لگانا ضروری ہے۔ پھر ویلیوز، کون سی چیز، کس چیز کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کس چیز کو نہیں دینی چاہیے، یہ بھی سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا، اب جب بچے بڑے ہو گئے اور وہ اس قابل ہو گئے، اس کے بعد آپ نے ان کو امپاورمنٹ دینی ہے۔ اب تو یہ کوئی ڈرنے والی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ مجھے تو بہت لگتا ہے کہ مرد حضرات بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب عورت کوئی کام کرنے کے لیے نکلتی ہے، کہ شاید اب یہ پتہ نہیں ایسے کاموں میں لگ رہی ہے کہ جن سے پتہ نہیں کتنا گھر کو نقصان ہوگا، جو اور عورتیں گھر کی یا فیملی کی وہ باتیں کریں گی، کچھ بھی کریں گی، تو ان سب کو چھوڑ کے تھوڑا سا دل کھول کر اور عورتوں کی صلاحیتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں ایک ایسے شیشے سے کہ جو ٹینٹڈ نہ ہو، تو مرد حضرات موقع دیں اور آپ بھروسہ رکھیں۔ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک بیسک چیز ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ جب وہ ٹرسٹ ہوگا اس کے ساتھ آپ جب ان کو اجازت دیں گے، ان کو موقع دیں گے، تو وہ بہت بڑا ایک معاشرے کا قیمتی حصہ بن سکتی ہیں۔ انکریجمنٹ آپ کی طرف سے ہوگی۔ ابھی بلال بھائی نے کچھ بات کی تھی ٹائم کے بارے میں، کہ آپ لوگوں کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اس میں آپ لوگ عورتوں کو شامل کیجیے، وہ اپنا ٹائم دے سکتی ہیں، ان کے پاس ماشاء اللہ ٹائم ہے، ان کو تھوڑا سا ٹرین کر دیجیے، اپنی نگرانی میں ٹرین کر دیجیے، ٹریننگ کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، گھر پہ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے ہی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی انسان کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتا۔ جب آپ ان کو حصہ بنا لیں گے تو ماشاء اللہ آپ کا وہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اب جیسے سعید بھائی نے کہا تھا، یہ تو ہو گیا کہ جو ہم سب مل کے کر سکتے ہیں، اور ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں جو بات تھی، اب جب تھوڑی سی بات میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ جب میری شادی ہوئی تو اس وقت اور بچے ہوئے تو میں چاہتی تھی کہ میرے بچے پڑھیں لکھیں، مگر جب میری بیٹی ابھی صرف وہ میٹرک کا ہی اس نے ایگزام دیا تھا تو اسی وقت شروع ہو گیا کہ اس کی شادی ہونی چاہیے، لیکن میرے خیال کے مطابق وہ یہ تھا کہ اس کو کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد یہ شادی، تو لٹرلی اٹ واز لائک اے وار، کہ بالکل جھگڑ کے، اور وہ کیا کہ نہیں جیسے بھی ہے تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ بیٹی میری پڑھی ہے۔ اس کے بعد ماشاء اللہ آئی ہیو 3 گرلس، تینوں کو یہاں پہ میٹرک سسٹم میں پڑھایا، اور یہاں سے وہ پڑھ کے اور تینوں کو باری باری امریکہ جانے کا موقع ملا، وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایسے وسائل تھے، لیکن ایک
اس کے اندر بھی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑی کہ وہ لوگ جائیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئیں، جس سے کہ وہ معاشرے کا ایک فائدہ مند فرد بن سکے۔ تو ماشاء اللہ سب بچے گئے باہر، سب نے پڑھا، چھوٹی عمر میں گئے۔ 17 سال کی تھی میری چھوٹی والی بیٹی جب، اس کو بھی میں نے بھیجا تھا، لیکن وہ جو کانفیڈنس جو آپ نے گھر میں ان کو ویلیوز دی ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں ان کو واپس لے کر آتی ہیں۔ وہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن اگر آپ وہی چیزیں چھوڑ دیں گے اور ان کو وہ چیزیں سکھائیں گے ہی نہیں، تو پھر دوسروں پہ تو ہم شکایت نہیں کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ سب پروفیشنل فیلڈس میں ہیں، الحمدللہ سب کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ اور میرا تو سب سے پہلا یہی کام تھا کہ جب تک بچے میرے چھوٹے تھے میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں نے ان کو کبھی ٹیوشنس نہیں دلوائیں، ہمیشہ خود پڑھایا۔ جب وہ سب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ سب، تو اس وقت 84 میں سب سے میری چھوٹی والی جب پیدا ہو گئی، تو اس کے بعد خلیل کو شوق ہوا کچھ پھول اگانے کا ایگریکلچر کی طرف۔ انہوں نے وہ شروع کیا۔ جب وہ پھول اگنے شروع ہوئے تو شوق کے طور پہ ہی تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ ماشاءاللہ آنے لگے کہ اب ان کے لیے کوئی کھپت کی جگہ بھی چاہیے تھی۔ تو وہاں پہ امی کے گھر میں ایک گراج خالی پڑا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک ہم نے جو کراچی کی فرسٹ فلاور شاپ تھی گارڈینیا کے نام سے، وہ شروع کی۔ اب وہ بالکل میری بیٹی بالکل چھوٹی اس وقت پیدا ہوئی تھی، گود میں تھی۔ میں گھر سے کھانا بنا کر بچوں کا سب کام کر کے، بیچ کا ایک حصہ ہوتا تھا جو میں وہاں پہ جاتی تھی اور وہاں پہ وہ لڑکیوں کو سکھاتی تھی پھولوں کو کیسے بنانا ہے، بوکیز یہ وہ جو بھی چیزیں ہیں، تاکہ تو تھوڑے سے بکنے شروع ہو گئے۔ مگر وہ کراچی کی فرسٹ فلاور شاپ تھی، اس کے اوپر بھی بہت تنقید ہوئی کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، اور دکان ہے، حالانکہ وہ گھر میں تھی، مگر خیر بہرحال اس کے بعد تو وہاں سے یہ گھر سے باہر نکلنے کا شروع ہوا۔ پھر جب ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے اور اتنی گھر میں ضرورت نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد تھوڑا بہت میں نے کوشش کی کہ اس وقت ماشاءاللہ الحمدللہ خیرالنساء آئی ہاسپٹل، جو کہ میری ساس کا نام ہے، ان کے نام پہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو میں نے ایک ہمارا گھر خالی پڑا ہوا تھا، اس کو کنورٹ کر کے، اور ماشاءاللہ دیٹ ہاسپٹل از ڈوئنگ ویری ویل۔ 2 آپریشن تھیٹرز بھی ہیں، اور ڈیلی بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ فری آف کاسٹ سب ہے۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اللہ کے لیے بھی کوئی کام کریں اور کچھ واپس بھی دیں۔ تو اس کے بعد ایک اسکول میں نے الفرقان کا، شاید آپ نے نام سنا ہو، الفرقان کی 14 برانچز ہیں کراچی میں۔ ان کی جو مدر برانچ جہاں سے وہ شروع ہوا تھا، تو وہ اسکول جو ہے وہ میں نے اڈاپٹ کیا تھا، ابھی تک چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور وہ شروع سے نرسری سے لے کے اس دفعہ فرسٹ بیچ میٹرک میں اپیئر ہوگا ان بچوں کا یونیفارم اور ان کی پروٹین ڈیفیشنسی کم کرنے کے لیے ان کو 2 دفعہ ہفتے میں پروٹین دی جاتی ہے، علاوہ اس کے کہ جو بھی بکس اینڈ یونیفارم اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از آل فری فار دیم۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد اب کوشش ہے، اور انشاءاللہ اگین آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ شاید کہ ان کو پھر ہنر میں کہیں بھی اگر جگہ ملے تو سو دیٹ دے کین کنٹینیو، اور ہم ان کو آگے بھی لے کے جا سکیں، وہیں پہ بند ہو جائے۔ پھر ایک میری جاننے والی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل سرکل بھی ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، ڈائیورس لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے گراج اسکول، اس کا بھی کراچی میں بہت بڑا نام ہے، آپ نے شاید سن رکھا ہو، تو وہ گراج اسکول کی خاتون سے جب میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کے ہسبینڈ ایئر فورس میں تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جبکہ وہ 21 سال کی تھیں خود، ان اے کریش۔ تو ان کے گھر کے نیچے جو ان کا گراج تھا گاڑی کا، اس میں انہوں نے محلے کے 5-6 بچے بلا کے ان کے لیے کلاسز شروع کی۔ تو وہ ہم نے خیر وہاں سے وہ اسکول شروع ہوا، اور ماشاءاللہ وہ میٹرک، بلکہ یہ اسکول تو کافی اسٹیبلش اور پرانا ہے، اور یہاں کے بچے اس وقت 2 انڈس ویلی میں بھی ہیں،
اور ان کا فائنینشیل سپورٹ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ان کے بچے جو ہیں وہ اور ووکیشنل ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے, اور ساؤتھ سٹی ہاسپٹل میں بھی کام کر رہے ہیں بیکاز وہ ٹرین ہو گئے ہیں ماشاء اللہ کے رول اسٹینڈنگ آن دیئر اون فیٹ. اور یہ ہے یہ جو علاقہ ہے آپ کا پنجاب کالونی کا, یہ اس طرف کی پوری جو آبادی ہے. اور یہ جو PCHS میں اسکول ہے جو دوسرا فرقان کا, وہاں پہ جو وہ سڑک کا نام مجھے نہیں آتا, یہ جہاں بدھو خان پرانا والا ہے جو وہ پورا لائنز ایریا کے جو تمام بچے ہیں وہ اس اسکول میں آتے ہیں کیونکہ وہ ان کے قریب ہیں. کوئی ٹھیلے والے کا بچہ ہے, کوئی ماسی کا ہے, کوئی کسی کا ہے, لیکن آپ اگر ان بچوں سے بات کریں اور آپ ان کو دیکھیں آپ کبھی مان نہیں سکتے کہ کس بیک گراؤنڈ کے بچے, اتنا پوٹینشیل ہے ان بچوں میں اور وہ اتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کسی سے آپ بات کریں اور کوئی کہتا ہے میں تو ایئر فورس میں جانا چاہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں امریکہ جانا چاہتا ہوں, کمپیوٹرز میں ٹرین ہوں. اتنے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے پیرنٹس ڈے پہ جب ان سے بات چیت کو اٹس مائنڈ باگلنگ کہ آپ کیا کچھ ضرورت ہے کرنے کی. تو یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو توفیق دیتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اور دیٹس آل آئی ہیو ٹو سے ٹو یو. تو پلیز empower your women, let them get out of their houses, let them get out of their daily routine اور ان کو کچھ کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بڑی انسپریشنل اسٹوری ہے آپ کی, اس کو کہیں لے کے اور بھی لوگوں تک پہنچائیں. بہت شکریہ. مگر آپ نے بڑی سادگی سے کہا کوئی ڈراؤنا لفظ ہے پاپا پینٹ, تو بھائی غنی سے پوچھنا چاہیے. اچھا بھائی خالد کا نام ہے